یقیناً مبارکباد پیش کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر بانیان بزم کو، بانیان محفل کو، کہ جنہوں نے اس خوبصورت اور عظیم شان محفل میلاد مصطفیٰ کا اہتمام اس عظیم مہینے کے اندر کیا۔ اللہ رب العزت ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یقیناً یہ ایک توفیق کی بات ہے، اللہ چاہے جسے چن لے، محفل کروانے کے لیے چن لے، محفل پڑھنے کے لیے چن لے۔ یقیناً یہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اگر اللہ توفیق دے دے تو کسی مزدور کو بھی دے دے، اور اگر اللہ توفیق نہ دے، چاہے حضور کا چچا ہی کیوں نہ ہو اور لوگ اسے ابو جال ہی کیوں نہ کہتے ہوں، ابو لاب ہی کیوں نہ کہتے ہوں، اگر حضور کو نہ مانے تو وہ اس کا مقدر ہے۔ تو یہ یقیناً توفیق کی بات ہے، اور مولا علیہ السلام کا قول ہے کہ بندہ وہ امیر نہیں ہوتا جو محنت کرے۔ ٹھیک ہے قبلہ، دنیا کی فلسفی ہے کہ بندہ محنت کرنے سے قبلہ کر سب امیر ہو جاتا ہے، لیکن مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ وہ امیر نہیں ہوتا جو محنت کرے۔ محنت کرنے سے بندہ امیر نہیں ہوتا، بندہ صدقہ و خیرات کرنے سے امیر ہوتا ہے۔ اور کوئی عام بات نہیں، یہ جو احباب حضور کا جشن مناتے ہیں، پنجتن پاک سے پیار کرتے ہیں، حضور کی آل سے پیار کرتے ہیں، حضور کے اصحاب سے پیار کرتے ہیں، یہ کوئی عام بات نہیں۔ سخاوی کی حدیث، تیرے اور میرے آقا کا فرمان کہ میں درخت ہوں، علی اس کا شگوفہ ہے، سیدہ فاطمہ اس کی ٹہنیاں ہیں، حسن اور حسین اس کے پھل ہیں، اور ہم سے پیار کرنے والے اس کے پتے ہیں۔ اور آقا فرماتے ہیں جس طرح پتے درخت سے جدا نہیں نا، کل قیامت کے دن ہم سے پیار کرنے والے بھی ہم سے جدا نہیں۔ جس طرح پتے درخت سے جدا نہیں، کل قیامت کے دن، میں نے حوالہ پڑھ دیا، سخاوی کی حدیث ہے، تیرے اور میرے آقا کا فرمان ہے کہ جس طرح پتے درخت سے جدا نہیں، جو دنیا میں ہم سے پیار کرتا ہے کل قیامت کے دن وہ بھی ہم سے ایسے ہی جدا نہیں۔ اب جو حضور سے پیار کرتا ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ اگر آپ نے بڑی باتیں مان لی ہیں، اگر ایک اپیل اور مان لیں، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ ایک وقت تھا کہ ہم کہتے تھے کہ دور دور ہو کے بیٹھیں، کرونا وائرس ہو جائے گا، لیکن حضور کے غلام اس وقت بھی مل جل کر بیٹھتے تھے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس در سے بندہ صحت یافتہ ہو کے جا سکتا ہے، بیمار نہیں ہو سکتا، بیمار بندہ نہیں ہو سکتا۔ تو مہربانی کریں تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے کلمہ حق آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، میں نے آپ کے سامنے کلمہ حق کی تلاوت کی ہے، اور اسی سے آغاز کرتے ہیں۔ کلمہ حق میں ذکر دو ہستیوں کا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا۔ اب جو عربی سے واقف بیٹھے ہیں، جب بھی عربی میں دو کا ذکر کیا جاتا ہے تو قبلہ حسن بھٹی صاحب درمیان میں واو لگتا ہے، جیسے اردو میں اور لگتا ہے، انگلش میں اینڈ لگتا ہے، ویسے ہی عربی میں جب دو کا ذکر کیا جاتا ہے تو درمیان میں واو لگتا ہے۔ کلمے میں ذکر دو ہستیوں کا، نہ درمیان میں واو نہ اور کچھ بھی نہیں۔ پوچھا کہ مالک وجہ کیا ہے؟ ذکر دو ہستیوں کا ہے لیکن درمیان میں واو نہیں۔ تو اس بات کو میلاد اکبر میں اکبر وارسی صاحب لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر واو اس لیے نہیں ہے، اور ہوتا ہے وہاں، واو ہوتا ہے وہاں جہاں دو لوگ کاروبار کریں، کہا جائے اتنا مال تیرا اتنا میرا، اتنا مال تیرا اتنا میرا، یہ سب کچھ تیرا یہ سب کچھ میرا، لیکن یہاں پر واو اس لیے نہیں ہے، اور اس لیے نہیں ہے کہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ جو کچھ میرا ہے وہ سب کچھ میرے محبوب کا ہے۔ جو کچھ میرا ہے، بات کروں گا باحوالہ، میلاد اکبر اکبر وارسی صاحب کی کتاب سے لے کے پڑھ رہا ہوں، جو کچھ میرا ہے وہ سب کچھ میرے محبوب کا ہے۔ اور تو صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے درمیان میں واو نہیں رکھا، تو نے یہ نہیں دیکھا کہ اگر میں نے پہلے جملے میں اپنا ذاتی نام استعمال کیا ہے تو دوسرے جملے میں بھی اپنا ذاتی نام استعمال کیا ہے۔ اگر میں نے اپنے نام کے حرف 4 رکھے ہیں تو اپنے حبیب کے نام کے بھی حرف 4 رکھے ہیں۔ اگر میں نے اپنے نام پہ نقطہ نہیں رکھا تو اپنے محبوب کے نام پہ بھی نقطہ نہیں رکھا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جس طرح میں بھی عیب ہوں اس طرح میرا مصطفیٰ بھی عیب ہے۔ اب تیرے ہاتھ نیچے نہ رہے، ہاتھ اٹھا کے لا الہ لا الہ الا اللہ، اٹھاؤ کلمے پہ ہاتھ، ایک منٹ کے لیے ہاتھ نیچے نہ رہے۔ میں شاید بھائی گزارش کرتا ہوں ایک منٹ کے لیے کیمرہ گھمائیے گا، اس بندے کا ہاتھ کیچ کیجیے گا جو آج کی رات
حضور کی محفل میں خانہ خدا میں بیٹھ کے محفل میلاد مصطفیٰ میں بیٹھ کے کلمہ حق کا ورد کر رہا ہے لا الہ الا بازار سے چیز لینے جاؤ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے قبلہ کاری صاحب آج تو قیمتیں ویسے ہی آسمانوں پہ پہنچی ہوئی ہیں چینی کی قیمت آٹے کی قیمت دال کی قیمت ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے تیرے اور میرے آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہر چیز کی قیمت ہے جنت کی قیمت کیا ہے اب میں تجھے جنت کی قیمت بتانے لگا ہوں اگر تیرا دل کرے تو بولنا ورنہ ترلے دی گل کوئی نہیں حضرات آقا سے پوچھا گیا ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے جنت کی قیمت کیا ہے تو کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اب میں آپ سے یہ تو نہیں کہوں گا کون کون جنت جانا چاہتا ہے مجھے اس بات کا علم ہے کہ ہر بندہ ہی جنت جانا چاہتا ہے لیکن اگر کوئی ہاتھ اٹھا سکتا ہے کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا مصطفیٰ نے کہا لا الہ آواز کم ہے آواز آنی چاہیے آپ کی بس آخری شعر دے رہا ہوں ان کی بارگاہ میں جنہوں نے اس کلمے کو بچایا ہے جنہوں نے اس کلمے کو بچایا ہے قرآن کو بچایا ہے نماز کو بچایا ہے وہ کون ہیں دشت کربل میں محمد کے گھرانے والے دشت کربل میں مجھے یقین ہے اگلی لائن جسے سمجھ آ گئی اس بندے کا ہاتھ تو نیچے نہیں رہے گا باقی ہر بندے کا اپنا اپنا مقدر ہے کہ دشت کربل میں محمد کے گھرانے والے لال زہرا کے ہیں اس کلمے کو بچانے والے حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ حسین پاک سے پوچھا حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کے کہا سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ لعین اعظم بھڑکنا اتنا لعین اعظم بھڑکنا اتنا اب بانٹ لیتے ہیں وقت اپنا خدا کی لعنت نصیب تیرا خدا کی رحمت نصیب میرا عتبہ شیبہ ولید تیرے بس ایک شاہ مشرقین میرا اور منظور ہے مجھ کو یہ سودا یزید تیرا حسین میرا اب جو حسینی عقیدے کا مالک بیٹھا ہے ہاتھ اٹھا کے تو سر کٹا کے کہا سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یقیناً یہ کچھ تمہید میں وقت تھا جو میں نے کلمہ حق کی چند اشعار سے آغاز کیا ہے آئیے آج کی اس خوبصورت اور عظیم شان محفل کا باقاعدہ آغاز اللہ کے